والصلاة لأهلها أما بعد. نوجوان نسل ملک و ملت کے مستقبل کا ایک بیش قیمت سرمایہ ہے جس پر ملک و ملت کی ترقی و تنزل موقوف ہے. یہی اپنی قوم اپنی دین و ملت کے لیے ناقابل فراموش کارنامے انجام دے سکتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ نوجوان کی تباہی قوم کی تباہی ہے. اگر نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو جائے تو قوم سے راہ راست پر رہنے کی توقع بے سود ہے. جوانی کی عبادت کو پیغمبر کا شعر بتایا گیا لیکن موجودہ دور کے مسلم نوجوانوں کے پاس سب کچھ ہے لیکن یہ تو سے ایمان نہیں، سے اسلام نہیں اور اسے اپنے لوٹنے پٹنے کا کوئی افسوس بھی نہیں، بلکہ کارواں کے دل سے احساس سیا جاتا رہا کا مصداق ہے. اس کا لباس شرعی نہیں، اس کی جینس اور پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہے. اسے معلوم نہیں کہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے اور کہا ہے کپڑوں کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ دوزخ میں جلے گا. اس کی داڑھی اور سر کے بعد شرعی نہیں. اسے معلوم نہیں کہ بالوں کے سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایت ہے. کچھ مسلم نوجوانوں کے ہاتھوں میں طرح طرح کی کنگن نما چیزیں ہوتی ہے. اسے معلوم نہیں کہ عورتوں سے مشابہت اسلام میں ممنوع ہے. اکثر مسلم نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے کہ جیب میں موبائل اور کان میں ایئر فون، نماز تو جانے دے، اذان سننے اور اس کا جواب دینے کی بھی فرصت نہیں. آج کا مسلم نوجوان حقیقت تسلیم کرنے کے تیار نہیں ہے کہ شریعت نے انسان کی حقیقت سمجھائی ہے. اس کا وجود انسان کی اپنی ملکیت نہیں ہے بلکہ خدا وحدہ لا شریک لہ کی امانت ہے. لہذا اس امانت کی حفاظت کرنا، اسے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق استعمال کرنا، اس سے وہ کام ہے جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی. اس سے نقصان و زیادت سے بچانا لازم. صورتحال یہ ہے کہ انسان نے ظاہری جسم کے نقصان کو پہچان لیا اور جسم کو قلبی بیماری کو دور کرنے کی بہت فکر کرتا ہے، مگر اس نے روح کی بیماری سے نگاہیں پھیر لی. وہ نماز ترک کرتا ہے، روزہ چھوڑتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، جام چھلکاتا ہے، گانے گاتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، نیک عمل کا استعمال کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، احکام اسلام کو توڑتا ہے، والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا اور نہ جانے اسلام کی مخالف کیا کام کرتا ہے. اگرچہ سب غفلت و سستی کا نتیجہ ہے لیکن کیا ان سب کی وجہ سے اس کا دل دکھتا نہیں کہ اسے اس بڑی اور مہلک بیماری کو دور کرنے کی فکر دامن کی رہی؟ نہیں. آخر کیوں؟ غفلت اس اسلام کے سارے شعبوں میں ہے. عقائد، احکام، معاملات، معاشرت، اخلاق سب میں گراوٹ ہے. البتہ نماز جیسے ہم عبادت میں سستی لمحہ فکریہ. نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اتنی کثرت سے نماز ترک کرنے کے عادی ہے کہ بس اللہ کی پناہ. ہمارے پیارے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روئے، راتوں کو جاگے، پتھر کھائے صرف اس لیے کہ میرا کوئی امتی دوزخ میں نہ جائے. ہمارے نبی نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، نماز کفر اسلام کے درمیان حد فاصل ہے. جس نے قصد نماز چھوڑ دی اس نے کفر جیسا کام کیا. اس سے بڑھ کر خدا نے کہا کہ نماز پڑھو، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے. کہ اشارات عالیہ کے علاوہ کیا کوئی ارشاد ہو سکتا ہے جو ہم کو نماز کی پابند بنائے؟ آج نماز اس اسلام کی ستون کی حیثیت حاصل ہے. اس سے اتنے نوجوان غافل ہے کہ بقول ایک بڑے شخص کے کہ آپ لوگ اتنی کثرت سے نماز ترک کرنے کے عادی ہے کہ آئندہ اس بات پر رہے گے کہ غیاب یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ نماز کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ بس اس اختیاری عبادت ہے. سوال ہوگا کیوں؟ کیونکہ اگر ضروری عبادت ہوتی تو سارے مسلمان پڑھتے، حالانکہ سب نہیں پڑھتے. ایسا ہو سکتا نہیں. خدا نہ کرے. اس کی ایک مثال ہے، ایک مسلم نوجوان کو داڑھی رکھنے کی وجہ سے کالج سے نکال دیا گیا. اس نے ہائی کورٹ میں اس کے خلاف عرضی داخل کی. مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی. اس مسلم نوجوان کے وکیل نے مختلف دلائل کے اندر داڑھی اسلام کا شعار اس بات کو ثابت کرنا چاہا. آخر میں جج نے ایک معاملہ خارج کر دیا کہ داڑھی اسلام کے اندر بہت اہم اور لازمی چیز نہیں ہے جیسا کہ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ضروری اور لازمی چیز ہوتی جیسا کہ آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے چہرے پر بھی داڑھی ہوتی. اس معاملے کا کیا ہوا وہ الگ قصہ، لیکن اس جج کا تبصرہ اتنا عجیب شکل ہے کہ ہم کو بہت کچھ سوچنے کی دعوت دیتی ہے. آج مسلم نوجوان جمعہ و عیدین میں تو حاضر ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، لیکن وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جس خدا نے جمعہ و عیدین کو ضروری قرار دیا ہے اسی خدا نے روزانہ 5 وقت کی نمازوں کو فرض قرار دیا ہے. ہماری ایمان کی بنیاد میں کیا کمزوری ہے جس کی وجہ سے تفریق رہ جاتی ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.